السلام علیکم۔ علی بن حسین، جو کہ حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور زین العابدین کے نام سے جانے جاتے ہیں، آپ کا شمار ان چند گنے چنے افراد میں سے ہوتا ہے جنہوں نے سانحہ کربلا کو آنکھوں سے دیکھا، وہاں پر موجود تھے اور پھر وہاں سے زندہ سلامت بچ گئے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 23 سال تھی۔ سانحہ کربلا کے بعد آپ تقریباً 34 سے 35 سال زندہ رہے، لیکن اس 34 سے 35 سال کے دوران ایک دن، خصوصاً محرم الحرام کے پہلے عشرہ میں ایک دن بھی ایسا نہیں ملتا کہ جب انہوں نے محبت اہل بیت کے نام پر پانی کی سبیل لگائی ہو، کھانے بنائے ہوں، دیگیں چڑھائی ہوں اور لوگوں میں تقسیم کیا ہو۔ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کسی کو پانی کیوں پلا رہے ہیں یا کھانا کیوں کھلا رہے ہیں۔ اسلام میں کسی کو بھی پانی پلانے اور کھانا کھلانے کی بہت ترغیب اور فضیلت آئی ہے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی عمل کو کسی مخصوص وقت یا کسی خاص دن کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور اسے کوئی علیحدہ سے فضیلت کا کام سمجھا جائے اور اس کے نہ کرنے والوں پر نکیر بھی کی جائے، اور یہی چیز ہے جس کو اسلام میں بدعت کہا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس سے بڑھ کر مزے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ میرے بعد جب تک ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ہاں محرم الحرام میں محبت اہل بیت کے نام پر ہوتا ہے، کیا اس کی مثال اہل بیت کی زندگی سے ملتی ہے؟ کیا ان سب اعمال کا دین سے کوئی تعلق ہے، یا یہ صرف ہماری اپنی خواہش ہے، ایک ایسا عمل جو ہمیں اچھا لگا اور ہم نے کرنا شروع کر دیا؟